الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین، آج ہمارا درس نمبر 3 ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کے سلسلے کے بارے میں بات کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آ گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو اس دعوتی سلسلے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو سری دعوت ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی سے جو دعوت دی ہے، اور دوسرا سلسلہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلم کلا دعوت شروع کی اور علی الاعلان اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا. تو یہ 2 مرحلے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کا، کہ دین کی طرف بلانے کا جو وہ طریقہ کار، یہ 2 طریقے رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی آ گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر کچھ عرصے تک سلسلے وحی موقوف ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مکہ میں کسی جگہ پر تشریف لے جا رہے تھے کہ آسمان کی جانب سے کچھ آواز آ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ اٹھا دیتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی جو ہے لے کر آیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بالکل وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طاری ہو گئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر آ جاتے ہیں اور گھر میں اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اوڑھنے کے لیے چادر دے دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر دے دیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ لیٹ جاتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت اللہ تعالیٰ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل فرما دیتے ہیں. اور دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ یعنی سورۃ المدثر کی جو دوسری وحی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کچھ اوصاف اپنانے کا حکم دیا ہے جو دعوت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت اور داعی کے جو صفات ہے وہ بیان کر دیے اس دوسرے وحی میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا سلسلہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی سے کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دین دی کہ جن لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا کہ یہ لوگ اس دعوت کو قبول کریں گے. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے تصدیق کی اور ایمان لے کر آ گئے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہے اور حضرت علی بن ابی طالب، زید بن حارثہ، اور اس طرح پھر ان کے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان وغیرہ، اور اس طرح اور بھی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین، اور بھی بہت سارے صحابہ ایمان لائے. اور یہ صحابہ یعنی یہ لوگ جو ابتدا میں ایمان لے کے آئے تھے، پہلے ایمان لانے والے تھے، ان کو سابقین اولین سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ان کو سابقین اولین کہتے ہیں. تقریباً علماء کرام نے 130 تک ان کی تعداد لکھی ہے اور یہ سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں. اور جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور لڑکوں میں یعنی جو بچوں میں ہے، بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت تھے اس وقت، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام جو ہے قبول کیا ہے. تو یہ حضرات خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے تھے، اور عبادت کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ جب کسی نے عبادت کرنی ہوتی تو مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر وہاں عبادت کرتے تھے تاکہ قریش مکہ کو اور ان مشرکین کو پتہ نہ چلے، ان کو علم نہ ہو سکے. وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ پھر یہ لوگ ان کو تکالیف دیں گے اور مصائب جو پہنچائیں گے، اس لیے وہ چھپ کے گھاٹی میں جا کے اور وہاں پر وہ عبادت کرتے تھے. پھر جب دائر اسلام میں داخل ہونے والے کی افراد تقریباً 30 تک چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کا انتخاب فرما کر اس کو ابتدائی طور پر دعوت کا مرکز بنا دیا، اور جہاں یہ حضرات تعلیم و تربیت کے لیے جمع ہوتے اور آئندہ آنے کے جو یعنی لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں سوچتے تھے، غور و خوض کرتے تھے اور دیکھتے تھے. یہ تھا وہ دور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا خاموشی سے دعوت کا سلسلہ چلا رہے تھے. اس کے بعد اعلانیہ دعوت کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا. دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ تھوڑا سا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور اپنے قبیلے تک بڑھا دیا اور فرما دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو، یعنی اپنے خاندان والوں کو جو ہے ڈراؤ عذاب الہی سے، تو ان کو جو ہے حکم دے دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی الاعلان دعوت شروع کر دی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا علی الاعلان دعوت میں کہ جو طریقہ مؤثر ثابت ہوا اور جو طریقہ اچھا تھا اور اس وقت کے مطابق تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس طریقوں کو اپنایا اور دعوتی دین جو ہے نا لوگوں کو پہنچا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، حج کے موسم میں جو ہے نا لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور حج کے موسم جب وہ شروع ہونے والا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ حج کے موسم میں اور اس طرح میلوں میں، یعنی اس طرح کے اگر کوئی بازار وغیرہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تبلیغ کرتے تھے۔ تو جب یہ حج کا موسم آنے والا تھا تو ان لوگوں کو اندیشہ ہوا قریش کو کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر جو وہ دعوت تبلیغ کریں گے، تو انہوں نے حاجیوں کو یعنی روکنے کے، یعنی دین اسلام میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے، اس سلسلے کو بند کرنے کے لیے انہوں نے ایک مجلس اور کمیٹی بلائی تاکہ یہ لوگ آپس میں یہ بات طے کریں کہ لوگوں کو کیسے اس دین سے روکا جائے اور کیسے جو ہے نا یہ ہمارے اس شرک اور اس مذہب سے نہ پھر جائے اسلام کی طرف۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ولید کے پاس آئے تو ولید نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ مشورہ جو کر رہے ہو، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، یہ ولید ان مشرکین کے ساتھ تھا، تو ولید نے ان کو بولا کہ تم آپس میں اتفاق کر لو، یعنی ایک رائے پر اتفاق کر لو اس کے بارے میں، تاکہ تم آپس میں اختلاف میں نہ ہو اور لوگوں کو وہ بات بتاؤ تاکہ لوگ اس سے دور رہیں اور لوگوں پر اس کا جو ہے نا یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو تبلیغ کریں گے تاکہ وہ اس پر اثر نہ کرے۔ تو اس پر پھر ولید نے لیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہی اپنی آپس میں اختلاف ہو کہ ایک آدمی دوسرے کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کاٹ دے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے اس کو کہا ولید کو کہ آپ ہی کہیے کہ بتا دے کہ پھر کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں تم لوگ کہو، یعنی ولید نے ان لوگوں کو ہی بول دیا کہ تم لوگ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو چند لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں کو یعنی حج کے آنے والے لوگ ہیں ان کو ہم بولیں گے کہ یہ جو بندہ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو ہے بتا رہے تھے کہ ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ تو ولید نے کہا نہیں واللہ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسے گنگناہٹ ہے، نہ ان جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی ہے، تو اسی لیے آپ کاہن نہ کہو۔ اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ تو ولید نے کہا نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے اور اس کی کیفیت بھی دیکھی ہے، تو یہ بھی جو ہے نا آپ نے نہ کہو کہ یہ پاگل یہ جو ہے نا پاگل ہے، یہ والی بات بھی نہ کہو۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ تو ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں رجز اور اسی طرح اور بھی جو رجز یعنی شرک جو اقسام وغیرہ چیزیں ہمیں پتہ ہے، اصناف سخن ایک چیز سارے ہمیں پتہ ہے اس کے، تو ہمیں معلوم ہے، تو یہ شاعر بھی نہیں ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے، یہ اس نے کہہ دیا ولید نے جواب میں۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہیں۔ تو ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جاڑ پونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی جو کلام کی تاثیر تھی یہ ان لوگوں پر بھی واضح تھی، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ تو ولید نے کہا اللہ کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جو ہے نا کیا بولتے ہیں جڑ بہت پائیدار ہے اور اس کی شاخ پلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ ہے کہ آپ لوگ جادوگر اس کو کہا کریں۔ تو ان لوگوں نے اس پر کیا کر دیا اتفاق کر دیا، اور جو ہے نا حج کے موقع پر لوگوں کو یہ عجیب سی باتیں کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے یہ وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے سلسلے کو روکتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حربے کو بھی ناکام کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ولید کے بارے میں قرآن میں جو ہے نا سورۃ المدثر 16 آیات جو ہے نازل فرمائے کہ انہ فکر وقدر فقدر کیف قدر ثم قدر کیف قدر، کہ یہ ہلاک ہو جائے کیسے اس نے اندازہ لگا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا دیا۔ یہ اس کی کچھ کیفیت کا تذکرہ بھی کیا ہے ولید کا، کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بات کر رہے تھے کہ جادوگر کہا کرو، وہ جو سوچ رہے تھے اس کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو یہ جو ہے اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہو گئی سورۃ المدثر کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک، یہ آیتیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور یہ جو ہے یہ آیتیں ہیں۔ اسی طرح پھر جو ہے نا اسلام قبول کرنے والوں پر جب اسلام کا جو ہے چرچا ہو گیا اور اسلام بڑھنے لگا پھیلنے لگا، تو اسلام قبول کرنے والوں پر انہوں نے بہت ظلم کیے، جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے تھے،
اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا جب علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا. یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے لیکن اتنے تکالیف ان کو اس کے والدین نے پہنچا دیا. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور امیہ ان کے گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچ پھرتے تھے یہاں تک کہ گردن پر رسی کے نشانات جو نہ پڑ جاتے. پھر بھی وہ احد احد کہتے تھے. خود بھی انہیں باندھ کر ڈانٹتے اور مارتے تھے. اسی طرح بہت مظالم کرتے تھے اس پر, پھر بھی وہ احد احد جو ہے نا وہ کہتے تھے. حضرت عمار بن یاسر جو بن مخزوم کے غلام تھے انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑ گئی. مشرکین جن میں ابو جہل پیش جو سخت دھوپ کے وقت پتریلی زمین پر لے جا کر اس کے تپش سے سزا دیتے ان لوگوں کو. ایک بار انہیں اسی طرح ان کو جو ہے سزا دی جا رہی تھی. حضرت عمار بن یاسر نے ان کے والدہ وغیرہ ان کو سزا دی جا رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے. اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی, ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی اور یہ اسلام میں پہلی شہید ہے. پہلی شہید اسلام کی یہ ہے, یہ عورت ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کی والدہ جو سمیہ رضی اللہ عنہ یہ پہلی شہیدہ اسلام کی ہے. تو یہ جو ہے نا اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر اتنے سختیاں کی کہ انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا برا کہو, اس طرح اللہ و عزا کے بارے میں کلمہ خیر جب تک آپ نے نہیں کہا ہے تو اس وقت تک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو بہت تکالیف دے کر اس نے منہ سے کلمہ کفر نکالا لیکن پھر بھی ان کو شک تھا تو وہ ڈائریکٹ اس کے بعد رسول اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتا دی اور معذرت کی روتے ہوئے آئے تھے اور معذرت کی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے. لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. یعنی اگر زبان سے کوئی کلمہ کفر بھی ادا کرے لیکن ایمان پر اس کا قلب مطمئن ہے تو یہ کافر نہیں سمجھا جائے گا. یہ اسی وقت جب اکراہ کی حالت ہو, مجبوری کی حالت ہو تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنے مظالم اور اتنے جو ان پر تکالیف ڈالے تھے. اس طرح اور بھی بہت سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دعوتی مراحل میں جو تکالیف اور انہوں نے جو ان پر جو مظالم ڈالے تھے ان کے جو میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس راستے میں کیا کیا جھیلنا پڑا, نبی علیہ السلام پر کیا مصائب جو آئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ تمسخر کیا گیا اور کہتے تھے یہ مشرکین جب نبی علیہ السلام چلتے تھے تو یہ مشرکین کہتے تھے کہ کبشہ کے بیٹے کو دیکھو ہمیں آسمان کی خبریں جو ہے وہ سناتا ہے. اسی طرح حمایت کرنے والے جتنے نبی علیہ السلام کے تھے ان سب کو تکالیف دی. ابو طالب ان کو دھمکی دی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے جو چچا ابو طالب ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی جب حمایت کرتے یہ لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ آپ نے اس بھتیجے کو روک دو ورنہ ہم دونوں آپس میں لڑ کر ہلاک ہو جائیں گے, یعنی ہمارا اور تمہارا جو یہ قبیلہ یہ ہلاک ہو جائے گا. تو دھمکی دے دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ابو طالب پر اثر پڑا تو اس صورتحال پر جو ہے نا پھر ابو طالب نے اپنے بھتیجوں کو کہا کہ میری حالت پر بھی رحم کر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا کہ میں اس کام کو بند کرنے والا نہیں ہوں. مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ میری ایک ہاتھ میں اگر چاند رکھا جائے دوسرے میں سورج رکھا جائے پھر بھی میں اس کام کو نہیں بند کروں گا, نہیں روکوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ یا میں ہلاک ہو جاؤں یا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے یا میں ہلاک ہو جاؤں. نبی علیہ السلام نے یہ جواب دیا. تو جب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزم کو دیکھا تو کہنے لگا آپ پریشان نہ ہو, میں ہر صورت میں آپ کی حمایت جاری رکھوں گا. ابو طالب کو جو جتنے بھی حمایت والے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کو ان مشرکین نے بہت تکالیف اور اس طرح کی وہ دباؤ میں ڈالا تھا. اسی طرح پروپیگنڈے کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے, کاہن ہے, جیسے شروع میں بتا دیا. ہر طرح کی دنیاوی پیشکشیں کی ان کے سامنے, مال کی پیشکش کی, سب سے زیادہ حسین عورت کی نکاح کی پیشکش کی کہ وہ ہم آپ کو دے رہے, لیکن آپ اس سلسلے کو ہمارے لات و عزا اور ان جیسے گھٹیا بوتوں کو جو ہے آپ وہ نہ کرے, جو ہے نا اس کے بارے میں برا والا مت کہے اور اپنے اس دین کے سلسلے کو چھوڑ دے, ہم آپ کو خوبصورت عورت بھی دے دیں گے. اسی طرح قبیلے کے سردار بھی بنانے کے لیے تیار ہو گئے تھے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کے بدلے میں ان گھٹیا چیزوں کو قبول نہیں کیا اور اپنے اس سلسلے کو جاری رکھا نبی علیہ السلام نے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مفاہمت کے لیے آئے اور کہا کہ ایک سال ہم
آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ایک ساتھ آپ ہمارے جو ہے معبود کی عبادت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو ہے نا بھی انکار کر دیا، اور سورۃ الکافرون اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نازل فرمائی۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو جو ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو بھی جو ہے نا مال کی پیشکش کی کہ آپ ہمارے پاس آئے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس طرح فضول اور محمل قسم کے سوالات کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مدینہ میں چشمہ نہیں ہے تو نہر نکال کر دکھا دیے۔ اس طرح عجیب عجیب قسم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ سوالات کرتے تھے۔ علماء یہود سے انہوں نے ایک مرتبہ مشورہ کیا، علماء یہود نے ان کو بولا کہ آپ ان سے سوال کریں، اگر ان سوال کے صحیح جواب دیا تو یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے۔ وہ سوالات کیا تھے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اس طرح کے سوالات کرو۔ تو یہ سوالات جب انہوں نے کر دیے مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی جس میں ان سوالات کا جواب موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی تکلیف دی ہے، جب کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی، یعنی کوئی تدبیر کام نہیں آئی، ان کا ناکام ہو گئے سارے تدابیر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جسمانی تکالیف دینے پر اتر آ گئے یہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کبھی تھوکا گیا، اور کبھی مٹی ڈالی گئی، اور کبھی اوجڑی ڈالی گئی، اور کبھی آپ کو پتھر مارے گئے، اور کبھی آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، اور کبھی آپ کی گردن میں رسی ڈال کر زور سے دبایا گیا۔ تو اسی طرح مختلف تکالیف دیتے تھے۔ اسی طرح وہی کے متبادل کے طور پر فرضی قصے سنایا کرتے تھے یہ لوگ، یعنی ادھر دین کی بات چل رہی ہے اور ادھر جو ہے نا یہ لوگ اپنے لغویات اور گانا بجانا، یہ عجیب عجیب چیزیں شروع کرتے ہیں لوگوں کو اس دین سے دوری یعنی دور کرنے کے لیے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا من الناس من یشتری لحم الحدیث، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید بنتے ہیں، یعنی اللہ کے دین سے غافل کرنے والے چیزیں ہیں وہ لا کر لوگوں کے سامنے دکھاتے تھے، اور دنیا کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور دین سے دور کرنے کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ اسی طرح اقتصادی اور معاشی بائیکاٹ کیا ان سے، بنو ہاشم کے ساتھ جو 3 سال تک مقاطعہ انہوں نے کر دیا۔ معاشی بائیکاٹ کہتا ہے 3 سال بعد دیمک نے اس کو جو ہے ختم کر دے، اس جو انہوں نے وہ لٹکایا تھا، وہ جو مقاطعہ انہوں نے لٹکایا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کریں گے، وہ دیمک نے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو پھر اس سے نجات دے دیا۔ تو اسی طرح یعنی مقصود یہ ہے کہ دین کی راہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور اس دعوت تبلیغ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت تکالیف پہنچی ہے، اور یہ ان کی محنت سے اور یہ ان کی ان جو مشقتیں انہوں نے برداشت کی اس کی وجہ سے ہم تک آج یہ دین پہنچا ہے۔ بغیر کسی محنت اور مشقت کے ہمیں ملا ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے، ہمارے حضور نے، ہمارے صحابہ کرام نے اس میں بہت تکالیف برداشت کی۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک داعی اور مبلغ کے سامنے اگر کوئی مشکلات اور تکالیف آتی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو ہمیں درس مل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔